اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت الیہ انیب وفوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدقت یا رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی و روحی نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ اللہ سے مانگے تو جنت الفردوس مانگے۔ تو میرے دل میں آیا یہ آیات کل پرسوں میں نے پڑھی تھی کہ جنت الفردوس میں جانے کا طریقے بتائیں، کیونکہ اگر 100 نمبر حاصل کرنے کی نیت کریں تو 50-60 آ ہی جائیں گے، اور اگر کہیں گے جی 33 نمبر ہی آئیں گے تو ضرور فیل ہوں گے۔ تو اس لیے کوشش جنت الفردوس جو سب سے اونچی جنت ہے اس کی کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ جنت الفردوس نہ ملی تو نیچے والی تو کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گی، اور انشاءاللہ نیچے والی کوئی نہ کوئی جنت مل گئی تو بخشش بھی ہو ہی جائے گی، بخشش ہوگی تو ادھر جائیں گے۔ تو یہ آیات اللہ کا خصوصی احسان ہے کہ اس طرف توجہ چلی گئی کہ جنت الفردوس میں جانے والے لوگوں کی کیا خصوصیات اور صفات ہوں گی، تاکہ ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں تو انشاءاللہ جنت الفردوس میں پہنچ جائیں۔ سب سے پہلی صفت اللہ نے فرمائی کہ جنت الفردوس میں جانے والوں کی یہ صفت ہوگی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک وہ مومن فلاح پائیں گے جو اپنی نمازوں میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، خشوع خضوع کرتے ہیں۔ پہلی تو صفت کہ ایمان یقین والے ہوں، صرف مسلمان نہیں کہے، اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ جو مومن ہوں گے، اور مومنوں میں بھی وہ مومن جو اپنی نمازوں میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، یا کم از کم رونے والی شکل ہی بنا لیں۔ ان لم تبکوا فتباکوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لو، جتنا آپ کر سکتے ہیں کر لیں، باقی اللہ کر دے گا۔ تو پہلی صفت فرمائی کہ اپنا ایمان یقین بناؤ، پھر نمازیں ایسے پڑھو کہ رونے والی شکل بنا کے پڑھو۔ انشاءاللہ رونے والی شکل بنانے کی مشق کرتے رہیں گے، کبھی نہ کبھی رونا بھی نصیب ہو جائے گا۔ دوسری صفت جنت الفردوس والوں کی ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جو فضولیات سے بچتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی فضول باتیں، فضول کام اور فضول سوچیں، تینوں چیزوں سے بچتے ہیں۔ فضول سوچوں سے بچیں گے تو فضول باتیں نہیں کریں گے، فضول باتیں نہیں کریں گے تو فضول کام نہیں ہوں گے۔ تو پہلے بندہ فضول سوچ سے بچتا ہے، تو اس کا طریقہ ہے کہ بندہ باوضو رہے اور وقوف قلبی رکھے، تو فضول سوچے نہیں سوچے گئے، ہر وقت اللہ اللہ ہی سوچے گا۔ اور خشوع و خضوع کا طریقہ بھی آگے بتا دیا۔ حضرت مولانا عبدالغنی پھول پوری، یہ اسلام اخبار والے جو حضرت مولانا رشید صاحب تھے، مفتی رشید صاحب، ان کے شیخ ہیں، حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں سے۔ پوچھا حضرت یہ خشوع و خضوع کیسے ہوگا؟
تو پھر میں آگے لکھا ہوا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات چھوڑ دو، فضولیات چھوڑ دو، خشوع خضوع خود ہی آ جائے گا کہ غلط سوچیں بھی چھوڑ دو، غلط باتیں بھی چھوڑ دو، فضول باتیں بھی چھوڑ دو اور فضول کام بھی چھوڑ دو۔ اچھا اب کیسے پتہ چلے کہ فضول کام کون سے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیں، جب کوئی بات کرنے لگیں، جب کوئی کام سوچنے لگیں، جب کوئی کام کرنے لگیں کہ یہ میری قبر میں میرے کام آئے گا۔ تو اگر قبر میں کام آئے گا تو پھر ضرور کرو، اگر قبر میں کام نہیں آئے گا تو پھر وہ آپ کو پھنسائے گا وہی کام۔ سب سے مشکل کام ہوتا ہے کالج میں پڑھانا۔ یہاں تو آپ کتنی محبت سے پیار سے بیٹھتے ہیں، ساری توجہ سے دیکھتے ہیں، کالج میں بہت مشکل ہوتا ہے، وہاں کنٹرول کرنا شیطانوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے۔ اچھا ذرا سا پروفیسر بورڈ کی طرف کوئی بات لکھے تو یقین کریں کہ جو طالب علم اس کے سر میں چاک مارتے ہیں پیچھے سے، یعنی بے ادبی کی انتہا ہے۔ اچھا ایسے لوگ دنیاوی عہدہ بھی کوئی حاصل نہیں کر سکتے، جو اپنے استاد کو تکلیف پہنچا رہا ہے، چاک مار رہا ہے، بلی اور کتوں کی آوازیں نکال رہا ہے پیچھے سے، لیکن وہ امیر لوگ ہوتے ہیں، بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں سوال پہ سوال کرتے ہیں اسٹوڈنٹ۔ یہاں تو کسی مولوی سے کوئی سوال کر لوگ چپ کر، تو اگلا بندہ کہتے ہیں جی حضرت ناراض ہو جائیں گے، نہیں بولتے۔ وہاں اگر کوئی سوال کا جواب نہ دو فوراً اپلیکیشن جاتی ہے، اس پروفیسر کو تبدیل کرو، بڑا ہی نالائق ہے، یہ سوالوں کے جواب ہی نہیں دے سکتا، فوراً اس کو بدل دیتے ہیں۔ تو میرا تو سبجیکٹ اسلامیات ہی تھا، تو ایک دن ایک لڑکا کہیں گے کہ سر وہ ہم فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، تو یہ جائز ہے؟ اگر میں کہوں کہ ناجائز ہے، کہ جی آپ تو مولویوں کی سائڈ لے رہے ہیں، تو کیا جواب دیں ان کو؟ تو اللہ پھر ایسے وقت دل میں بات ڈال دیتا ہے۔ میں نے اس کو کہا بیٹا فرض کرے میں فوت ہو جاؤں، کیونکہ پہلے میں نے اپنے آپ کو مارا کہ فرض کرے میں فوت ہو جاؤں یا آپ فوت ہو جائیں اور قبر میں ہماری نیکیاں کم ہو جائیں، تو جو آئیں گے فرشتے تو ان کو کہنا ہے جی میں نے 100 ڈرامے دیکھے تھے، 500 فلمیں دیکھی تھی، 10,000 رن بنائے تھے، 100 کھلاڑی آؤٹ کیے تھے پوری زندگی میں، ان سب کا ثواب اکٹھا کر کے پہنچا دو، میری نیکیاں کم ہو گئی ہیں۔ جی سر وہ تو کوئی ان کا ثواب تو وہاں نہیں پہنچے گا، وہ تو جوتے لگنے شروع ہو جائیں گے۔ تو پھر میں نے علامہ اقبال کا ان کو شعر سنایا، اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ، اللہ کے بندوں سے کیوں خالی ہو گیا حرم۔ میں نے کہا میرے سے کیا پوچھ رہے ہو، اپنے دل سے پوچھو، جو چیز تمہاری قبر میں تمہارے کام نہیں وہ فضول ہے، لایانی ہے، جتنا مرضی اس کا خوبصورت نام رکھ لو۔ کہا جی فلمیں ڈرامے تو ہم اس لیے دیکھتے ہیں ریفریشمنٹ کے لیے۔ میں نے کہا یہ گناہ کا بڑا خوبصورت نام ہے، ریفریشمنٹ۔ جیسے آج وہ کوئی سنا رہا تھا کہ وہ جو بے حیا عورتیں انہوں نے جلوس نکالا کہ یا شادی یا آزادی، تو سیدھا ہی لکھیں یا شادی یا زنا، بھئی دونوں میں سے ایک ہی ہونا ہے، تو زنا کو آزادی کہہ رہے ہیں، تو صاف صاف بات لکھے نا یا شادی یا ہمیں زنا کرنے کی اجازت دو۔ ٹھیک ہے بھئی آپ کو خوشبودار چیز اچھی نہیں لگتی تو پھر بدبودار کھانا کھاؤ۔ تو جواب دینے والے بھی تو نہیں نا، اور وہ اس سے زیادہ گناہ گار ہیں جو ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں اور ان کو میڈیا پہ نشر کر رہے ہیں، وہ اس سے زیادہ بڑے گناہ گار ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں برائی کو وائرل کرنا، برائی کو پھیلانا، یہ اس سے بڑی برائی ہے کہ اگر ایک جگہ تھی تم اس کو پوری دنیا میں پہنچا رہے ہو۔ ایسے تو ہر معاشرے میں ہوتی ہیں لوگ ایسی کام کرنے والے، تو وہ تو ان کو ایسے دے دو، ڈالر دے دو، جو مرضی، جو اپنی عزت لٹوانے کے لیے تیار ہو جائے۔
اب اس سے جو مرضی کہلوا لو. تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف قارون نے ایک عورت کو پیسے دے کے کہ ان پہ الزام لگاؤ مجمع میں. اب تو وہ ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال تو تھا، تو اس نے الزام لگا دیا مجمع میں کہ کھڑی ہو گئی. اور حضرت نے جو جلال سے دیکھا کہ سچ بتا دوں، اس نے سچ بتا دیا کہ اس قارون نے مجھے پیسے دے کے یہ الزام لگانے کے لیے مجھے کہا. حضرت نے اس کی طرف نگاہ کی، وہ بھی ادھر ہی تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھا تھا. حکم ہوا زمین کو اللہ نے کہ جو کہیں گے کرے گی، کہ اس کو دھنس جا، چیخ رہے چلا رہے، کہا نگل جا اس کو، کہ اس نے میری عزت کو داؤ پہ لگا رہا تھا. یہ کوئی نمائندہ ہے اسلام کی عورتیں؟ صریحاً اللہ کے حکموں کی نافرمانی چھپ کے کریں تو چھوٹا گناہ ہے، روڈ کے اوپر کریں تو بہت بڑا گناہ ہے. ایسے ہی عورتوں کے لیے علامہ اقبال نے کہا، گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. یہ ابلیس نے ایجاد کیا لفظ کہ آزادی 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 کے نام پہ بے حیائی کر رہے، بے غیرتی کر رہے. تو یہ ہوتی رہتی ہیں چیزیں. یہ ہم دینداروں کے لیے ایک تنبیہ ہوتی ہے کہ تم لوگ سوئے پڑے ہو، موئے پڑے ہو، تم کوئی حرکت کرو، حرکت میں برکت ہوگی. تو اس لیے جو بندہ فضولیات اور لایانی سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیتا ہے. نپ دا ایول ان دا بڈ، انگریزی میں کہتے ہیں برائی کو یا بیماری کو شروع سے روک لو، رک جائے گی. اگر وہ آگے بڑھ گئی تو پھر نہیں رک سکتی. اور جو یہ لوگ کرتے ہیں ان کو سب سے بڑی ریسرچ کر لیں، سب بے سکون ہوں گے. حتیٰ کہ اللہ بعض اوقات اتنا ناراض ہوتا ہے کہ بغیر کلمے کے یہ لوگ مرتے ہیں. ان اللہ، دیکھیں قرآن کی آیت سورہ نور، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ بے حیائی پھیلاتے ہیں، صرف ان کے دل کی تمنا ہے کہ کھلا ڈلا ماحول ہونا چاہیے، بے حیائی ہونی چاہیے، کوئی پردے کی ضرورت نہیں. اللہ کہتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی کا ماحول بنے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، اللہ کہتا ہے میں دنیا آخرت میں ان کو دردناک عذاب دوں گا. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ میں کیسے ان کو عذاب دوں گا. سکون چھین لوں گا ان کا، سکون چھین لوں گا. اے سی گاڑی، اے سی کمروں میں بھی ان کو نیند نہیں آئی. یہ تو اللہ سے جنگ کرنے والی بات ہے کہ ایک اللہ کا صاف واضح حکم ہے اور وہ ایسی باتیں کرے. وہ عارضی طور پہ تو فرعون کیا بچے قتل کرتا تھا، کیا کیا کچھ کرتا تھا. ایسے اللہ تھوڑا عرصہ ایسے لوگوں کا رسہ ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے، پھر جو پکڑتا ہے وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ کہتے ہیں جب میں پکڑتا ہوں تو میرے جیسا کوئی پکڑ نہیں سکتا. نام و نشان مٹا دیتا ہے، نسلیں ختم کر دیتا ہے اللہ. تو اس لیے برائی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ لاہیانی سے بچیں، فضولیات سے بچیں، فضول سوچیں، فضول باتیں، فضول کاموں سے بچیں. یہ آپ کے دل میں خشوع و خضوع پیدا کرے. تیسری صفت والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں. جیسے نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بھی زکوٰۃ ہے. اگر اس ملک کے سارے امیر لوگ زکوٰۃ دینے لگ جائیں تو کوئی غریب نہ بچے، مدرسے خود بخود بنے. اگر اربوں پتی کروڑوں پتی بندے زکوٰۃ ہی نہیں دیتے تو وہ اپنی مرضی سے زکوٰۃ نہیں دیتے، پھر اللہ تعالیٰ جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. پھر کوئی گھاٹا ڈال دے گا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کوئی بیٹا بیمار ہو جائے گا. ایسی مصیبتوں میں پھنسیں گے کہ جتنی زکوٰۃ بنتی تھی نا اس سے کوئی پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ اللہ ان سے نکالے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زکوٰۃ دینے سے انکار کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور
اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اور ہی دیتا جائے، دے گا لیکن مصیبت بن جائے گی آپ کے لیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکوٰۃ دو، ہم نے مال پیسہ دیے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ دو تو دینی پڑے گی۔ جو ہیلے بہانے کرے گا، اللہ تعالیٰ جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے جو زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں، یہ جنت الفردوس والوں کی علامت ہے کہ وہ بڑی ایمانداری سے زکوٰۃ دیتے ہیں، بلکہ جتنی بنتی ہے اس سے تھوڑی سی زیادہ ہی دے دینی چاہیے۔ اللہ کا حق ہے نا، اللہ کا حق اللہ کو دے رہے ہو تو زیادہ ہی دینا چاہیے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، پہلا ایمان یقین، دوسرا خشوع خضوع، تیسرا فضولیات سے بچیں، چوتھا زکوٰۃ، پانچواں کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ آگے استناح ہے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے یا باندیوں کے۔ یہ جائز ہے بیویوں سے صحبت کرنا، ان کے ساتھ معاشرتی تعلقات رکھنا، یا پہلے زمانے میں باندیاں ہوتی تھیں، یہ جو گھروں میں کام کرنے والی ہیں یہ نہیں باندیاں۔ میدان جنگ میں جائیں، وہاں کافروں کی عورتیں پکڑی جائیں، ان کو آپ باندی بنا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے جہاد چھوڑ دیا اس لیے باندیاں بھی ختم۔ جہاد کرنے لگ جاؤ پھر باندیاں بھی ملیں گی۔ اب آپ کہیں جی جہاد تو کوئی اور کرے، باندیاں ہمیں ملنی چاہیے، ایسے نہیں ہو سکتا، مفت خوروں کو نہیں ملتا۔ اس میں اسلام کا ایک انداز ہے۔ اب عورتیں پکڑ لی، اب کدھر لے کے جائیں ان کو؟ تو اس کا علاج کیا کہ باندیاں بنا دی۔ اچھا، یہ بھی ایک نقطے کی بات بتائی کہ اسلام کی شروع کی 3 صدیوں میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تقریباً 200-250 یا 300 سال میں سب سے زیادہ نیک لوگ باندیوں اور غلام ہوتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے مالکوں کی صحبت میں ہر وقت رہتے تھے۔ نوکر کی تے نخرہ کی، باندی بھی خدمت کر رہی ہے، غلام بھی خدمت کر رہا ہے، اب بیٹے بیٹیاں تو سو گئے جا کے، اب وہ خدمت کر رہے ہیں، اب وہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان کی تو صحبت میں بیٹھنا یہ بہت بڑی نیکی تھی۔ تو اس لیے حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے پوری ایک کتاب لکھی ہے غلامان اسلام، کہ جو اسلام کے بڑے بڑے غلام تھے وہ بڑے بڑے گورنر بنے اور بڑے بڑے لوگ بنے، وہ صرف صحبت کی برکت سے۔ حتیٰ کہ انڈیا میں ہمارے خاندان غلامہ، وہ ایک باقاعدہ خاندان تھا جس نے 150-200 سال تقریباً حکومت کی۔ جیسے ایاز تھا، محمود غزنوی کا غلام تھا، لاہور کا گورنر تھا۔ اسی طرح انارکلی میں ایک بادشاہ دفن ہے، قطب الدین ایبک، یہ بھی غلام تھا اور اس نے خاندان غلامہ کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح سلطان شمس الدین التمش، یہ بھی غلام تھا، پھر آزاد ہو گئے۔ تو یہ بڑے بڑے بزرگ تھے، اس لیے کہ غلامی کی مجبوری کی وجہ سے اپنے مشائخ کے پاس بیٹھنا پڑتا تھا، بس انہی کی صحبت میں بیٹھتے بیٹھتے اتنے عظیم انسان بن گئے۔ تو غلامی بھی اسلام میں برکت والی چیز بن گئی۔ اب دیکھو نا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، آزاد ان کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار، کہ ان کی کیا قسمت تھی، مؤذن رسول بن گئے۔ حضرت صہیب رومی اور بڑے بڑے حضرت عمر جیسے خلیفہ، حضرت بلال جو آتے کہتے سیدنا بلال آ گئے، حضرت عمر کہہ رہے ہیں سیدنا بلال آ گئے۔ تو یہ صحبت تھی ان کو، اپنے مالکوں کی صحبت تھی۔ تو آج کل کیونکہ آوارگی کا ماحول ہے، اسلام کی حقیقت کو پہچانتے نہیں، اس لیے نعوذ باللہ باتیں شروع کرنے لگ جاتے، وہ جی ان کے ہاں تو باندیاں تھیں،
بھئی زنا کاری زیادہ اچھی ہے یا باندھی رکھنا زیادہ اچھی ہے؟ یا تو پھر وہ مل گئی کافروں کی عورتیں، اب کیا کریں، ان کو زنا کے اڈے کھول کے دیں؟ تو یہ بہتر نہیں کہ جن فوجیوں نے جہاد کیا ہے اور ان کو وہ باندیاں ہوتی تھی 6 مہینے سے، تو اسلام کی اتنی زبردست چیزیں ہیں کہ ہم اس کو ہمارے لیے سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ آخر اللہ کہہ رہا ہے بات ختم ہے، اللہ نے کہہ دیا بات ختم۔ تو اس لیے اسلام کا ایک نظام ہے۔ اب ایک کافر اپنے کفر کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اس کو تو خامیاں ہی خامیاں اسلام میں نظر آئیں گی، جیسے ہمیں کافروں کے نظام میں خامیاں ہی خامیاں نظر آتی ہیں۔ تو اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، اور یہ چلا کے دکھایا ہے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے۔ تو اس میں کوئی کومنٹس نہیں پاس کر سکتے۔ اگر آپ اس کے اوپر کومنٹس دیں گے تو آپ کا ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ قرآن کوئی 73 کا آئین تو نہیں ہے کہ جو آئے بدل لے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی بیوی ہے، اگر بیوی نہیں تو باندی سے شادی کرو۔ میں کہہ رہا ہوں اس زمانے میں اگر باندیاں ہوتی تو یہ زنا کاری کے اڈے نہ چل سکتے۔ اچھا بھئی آزاد بیوی سے نہیں شادی کر سکتے، اس سے کر لو، کیونکہ اس کے حقوق بھی آدھے، حق مہر بھی آدھا، ساری چیزیں آدھی ہوتی۔ اگر اس کو کوئی زنا کرے تو اس کو سزا بھی 80 کوڑے نہیں 40 آدھی سزا ملے گی۔ تو اسلام کا ایک نظام ہے، وسیع تر مفاد میں اسلام کے قوانین ہوتے ہیں۔ ان کو کیا پتا یہ آزادی کے نام پہ کیا کیا؟ انگلینڈ اور بڑی بڑی حکومتوں نے تالیوں کی گونج میں یہ بل پاس کیے کہ عورتیں عورتوں سے شادی کر سکتی ہیں، مرد مردوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ تو بیچ میں کیا پیدا ہوگا؟ پیدا کیا ہوگا؟ عورتیں عورتوں سے شادی کریں تو کیا بچہ پیدا ہوگا؟ مرد مردوں سے شادی کریں تو بچہ پیدا ہوگا، نسل ہی ختم ہو جائے گی تمہاری۔ اسی لیے وہ ہمیں کہتے ہیں منصوبہ بندی کرو، کیونکہ ہم تو صحیح راستے پہ چل رہے ہیں۔ ادھر پشاور میں لکھا ہوا ہے جی منصوبہ بندی کرو، میں نے کہا ان کو مت کہو، یہ ڈبل ٹرپل پتہ نہیں 30 گنا زیادہ ہو جائیں گے ان کے۔ پٹھان بھی کبھی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں؟ ہم چترال میں گئے، ایک قاری صاحب نے شادیاں کی، مطلب 2 یا 3 شادیاں تھیں، ان کے 21 بچے تھے، اور چوتھی کے بھی چکر میں تھے کہ چوتھی کر لیں تو پوری سنچری پوری کر دیں بچوں کی۔ ایسے ہی پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ ان کو صرف یہ خوف ہے کہ مسلمان کی پیدائش زیادہ ہے، یہ ہمارے ملکوں پہ قبضہ کر لیں گے، اور کوئی ان کو مسئلہ نہیں، ورنہ اپنے پاس سے پیسے دے کے۔ تو اس لیے اسلام کا ایک نظام ہے کہ اگر جہاد کریں گے اس کی برکت سے اللہ فتوحات بھی دے گا، کافروں کے اوپر آپ کا روب ڈال دے گا۔ ہائے ہائے، اللہ واقعی اللہ ہے جی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الرحمن، کل یوم ہوا فی شان، ہم ہر روز ایک نئی شان میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ جن کو دہشت گرد کہتے تھے اب ان کے سامنے سپر طاقت گھٹنے ٹیک کے بیٹھی، جی ہم سے صلح کر لو، ہم سے مذاکرات کرو۔ اب دہشت گردوں سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو ہمارے نامہ سیاہ میں ہے۔ اب وہ دہشت گرد نہیں ہے، اب کیوں مذاکرات ہو رہے ہیں؟ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ اپنی شان دکھاتا ہے، اللہ اپنی شان دکھاتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے نام پہ جان دینے کا وعدہ کر لیا کہ یا اللہ ہم ہر چیز تیرے نام پہ قربان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہوگا ہم پوری دنیا میں تمہارا رعب و دبدبہ بٹھا دیں گے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ہم لوگوں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ واقعی رعب و دبدبہ پڑتا ہے مجاہدین، نہ ان کے پاس ایٹم بم، نہ میزائل، کھانے کو پورا نہیں، رہنے کو نہیں، بجلی پانی گیس نہیں، دنیا کی کوئی سہولت ان کے پاس نہیں، اور پوری دنیا پہ ان کا رعب و دبدبہ کس نے ڈالا؟ اللہ نے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی۔ واقعی دیکھو انہوں نے تھوڑا سا
کیا اور اللہ نے کیا کیا کچھ ان کو دے دیا، اور ہاں شکر ہے ہماری آنکھوں کے سامنے جو سب کچھ دکھا دیا، ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ دکھا دیا۔ قرآن میں اللہ فرمائے یشفع فی صدور المؤمنین، تاکہ مومنوں کے دلوں کو میں شفا اور سکون دے دوں۔ ہمیں شفا اور سکون ملتا ہے نا کہ ان مجاہدین نے کس طرح پوری دنیا کو جو ہے گھٹنے ٹیک دیا ان کے۔ علامہ اقبال کا شعر آج کل اتنا دل میں ہوتا ہے کہ اس مرد کلندر نے کیسی عجیب عجیب باتیں کی۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ بغیر تلوار کے لڑ رہے ہیں نا، قطر میں بیٹھے، کوئی تلواریں پکڑی ہوئی، چائے کے کپ ہیں منہ ان کے پاس، وہ پھر بھی بیٹھے چائے پی رہے ہیں، دوسری پارٹی چائے بھی نہیں پی رہی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اپنی شان دکھاتا ہے۔ عموماً تو اللہ کی قدرت عادت چلتی رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی پھر اللہ اپنی شان دکھاتے ہیں کہ دیکھو میری شان کے جس کے ساتھ میں ہو جاتا ہوں پوری دنیا اس کا آگے گھٹنا ٹیک دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کیا ہے یہ اللہ کا ایک قانون ہے۔ میں عورتوں سے پوچھتا ہوں کہ جو اللہ اور رسول نے تمہیں حق دے دیے ہیں اس سے زیادہ بھی کوئی آپ کو حقوق دے سکتا ہے؟ اللہ اور رسول سے زیادہ کوئی آپ کو حقوق دے سکتا ہے؟ اتنی ذلت تھی عورتوں کے لیے کہ کچھ نہ پوچھو۔ جب نبی آنے سے پہلے اگر باپ فوت ہو جاتا تو اس کے بیٹے اپنی ماں سے نکاح کر لیتے تھے، یہ حال تھا۔ اگر عورت کو مجبوری کے دن آ جاتے تو اس کو مکہ کے باہر کال کوٹھڑی بنی ہوئی ہوتی تھی، وہ وہیں پھینک دیتے تھے، نہ کھانا نہ کچھ، وہیں ذلیل ہوتی رہتی تھی۔ کیا اللہ کے نبی نے اور اللہ نے شان بیان کی عورتوں کی کہ ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، بہن ہے تو وہ تمہاری غیرت ہے، بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، بیوی ہے تو اس کو دل کے قریب رکھو۔ اللہ نے بیویوں کی سفارش کی، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کو کہا کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے سلوک کرو۔ یعنی بندہ حیران ہوتا ہے، کوئی اور ہے مذہب جس نے اتنی عورتوں کی شان بیان کی ہو؟ یہاں مرد کما کما کے تھک جاتے ہیں اور عورتیں بیٹھی گھر میں مزے کر رہی ہیں اور آرڈر چلا رہی ہیں۔ یقین کریں کئی خاندانوں بالکل بوڑھیاں ہیں، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اس بوڑھی کا حکم پورے خاندان میں چل رہا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ دیکھو اللہ نے ان بوڑھی کو کتنی حکومت دی ہوئی، بیٹے بیٹیاں نواسے نواسیاں سب ہے جی، نانی اماں ہو رہی ہے۔ میں نے کہا اگر کافروں کے گھر ہوتی تو تمہیں اولڈ ہاؤسز میں ڈال آتے اور ادھر کوئی تمہیں دیکھنے بھی نہ آتا، ویسے ہی مر جاتی چیخ چیخ کے۔ ان عورتوں سے پوچھے تم ویسا بننا چاہتی ہو؟ اور یہاں بھلا اف نہیں کر سکتے ماں کے آگے، جو مرضی کہتی رہے، ابا کے آگے ماں کے آگے اف نہیں کر سکتے۔ ولا اف ولا تنہرہما اللہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعا کرو کہ ان کے اوپر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ اللہ نے خود دعا سکھائی ہے، یہ دعا کرو ماں باپ کے لیے۔ ہمارا کوئی بندہ اٹھتا ہی نہیں کہ یورپ کے اوپر قرآن کی نظر میں تنقید کرے۔ علامہ اقبال کا ارادہ تھا کہ میں قرآن کی نظر میں یورپ کے کلچر اور تہذیب کے اوپر ایسی چوٹ لگاؤں گا کہ ان کو تہس نہس کر دوں گا، ان کی تہذیب کو۔ جی انسان کی قدر نہیں ہے، کتے سے محبت ہے، یعنی کتے جتنی بھی انسان کی قدر نہیں ہے اس معاشرے میں، ماں باپ کی کتے جتنی بھی قدر نہیں۔ مقدمہ چلا نا امریکہ میں کہ ماں نے مقدمہ بیٹے پہ کیا کہ یہ روز کتے کو کھلاتا ہے پلاتا ہے نہلاتا ہے، میں ماں ہوں میرے سے بات بھی نہیں کرتا۔ تو کئی مقدمہ چلتا رہا، جج نے فیصلہ دیا کتا اس نے خود رکھا ہے، پالا ہوا ہے، اس کی ذمہ داری ہے
لائبلٹی ہے کہ اس کو کھلائے پلائے، اس کو نہلائے، ماں سو کو بلائے یا نہ بلائے اس کی مرضی۔ اب ماں کی کتے جتنی بھی اہمیت نہیں۔ یہ کوئی معاشرہ ہے؟ یہ تو درندوں کا معاشرہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں درندوں سے بھی بدتر معاشرہ۔ درندے بھی اپنی اولاد سے پیار کرتے، کتے ہوں، شیر ہوں، چیتے ہوں، ہر کوئی اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، اور اولاد ماں باپ سے پیار کرتی۔ جانوروں کو دیکھا نہیں کیسے بچے ماں کے اوپر لوٹ پوٹ ہوتے ہیں؟ اور یہ انسان اشرف المخلوقات ہو کے جانوروں جتنا بھی اپنے ماں باپ کی قدر نہیں۔ یہ اولڈ ہاؤسز میں داخل کر دو۔ ہمارے حضرت نے واقعہ سنا ہے کہ عورتوں کا مقام ہے اسلام میں۔ یہاں عورتیں حکومت کر رہی ہیں ہمارے گھروں میں، کہ حضرت کسی بس میں جا رہے ہیں یورپ کے ملک میں، ایک بڈھی کھسوٹ عورت تو آ کے حضرت کے پاس کہیں گے آر یو مسلم؟ حضرت نے کہا یس۔ کہا کیا آپ میرے ساتھ پرامس وعدہ کر سکتے ہیں ایک؟ حضرت نے کہا کیا پرامس؟ کہا پہلے کہو کرو، میں وعدہ کرتا ہوں پھر میں بتاؤں گی۔ تو حضرت نے کہا بھی آپ پتہ نہیں کیا وعدہ لینا چاہ رہی ہے میرے سے۔ وہ بار بار اس نے کہا۔ حضرت نے کہا اچھا بتا تو صحیح نا، پتہ نہیں تو کیا میرے سے وعدہ لینا چاہ رہی ہے۔ اس نے کہا میرے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، پورے سال میں وہ نہ مجھے فون کرتے ہیں نہ مجھے ملتے ہیں، میں اکیلی گھر میں رہ کے تنگ آ گئی۔ اب آپ سے یہ میں نے وعدہ لینا ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ مجھے فون کر کے میرا حال چال پوچھ لیں، اس میں فون کا بل بھی میں ادا کیا کروں گی، آپ کے ذمہ نہیں آئے گا۔ بس میں سارا دن انتظار کرتی رہوں گی کہ کوئی اللہ کا بندہ میرا حال چال بھی پوچھنے والا ہے۔ اب یہ حال ہے، ہماری عورتیں ایسا بننا چاہتی ہیں؟ یہ جو جلوس نکال رہی ہیں دماغ ان کے خراب ہے۔ یہ عورتوں کا تو اللہ نے ایسا مقام رکھا ہے۔ تو واقعی کسی مولوی نے کہا کہ جدھر جانا چاہتی ہیں ان کو ادھر بھیج دیں تاکہ یہ بھی اولڈ ہاؤسز میں پہنچ جائیں۔ تو اس لیے اگر باندیوں کا اللہ نے حکم دیا ہے تو قرآن نے حکم دیا، وہ بے غیرتی بے حیائی ختم کرنے کے لیے۔ اب 500 باندی پکڑی گئی، اب اس کو کدھر لے کے جائیں؟ قتل کر نہیں سکتے کیونکہ عورتوں کے ساتھ تو جہاد نہیں ہے۔ تو اسلام نے اس کا ایک صحیح راستہ نکالا کہ اس کو خادمہ بنا کے رکھو۔ ٹھیک ہے اس کے پورے بیوی جتنے حقوق نہیں، آدھے حقوق ہیں۔ خادمہ چاہیے نا، مفت کی خادمہ مل گیا آپ کو۔ تو اسلام کا نظام بڑا زبردست نظام ہے، لیکن جس کی عقل الٹی ہو تو اس کو تو سیدھی چیزیں بھی الٹی نظر آتی ہیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ اس بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے باندیوں کے بارے میں کہا۔ لیکن یہ جو گھروں میں کام کرنے والے یہ باندیاں نہیں ہیں، خدا کے واسطے یہ آزاد عورتیں ہیں۔ ان کو آپ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ ہاتھ لگا سکتے ہیں، ہاں یہ بھی پردے کے ساتھ خدمت کر سکتی ہیں، اوپن نہیں کر سکتے۔ اگر نہیں مانو گے بات تو کل قیامت والے دن خود اللہ پوچھ گچھ کر لے گا۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، غلط استعمال نہیں کرتے سوائے اپنی بیوی کے یا باندی کے، ان پر کوئی ملامت نہیں۔ جو اس سے آگے جائے گا وہ حد سے بڑھ جائے گا۔ بیوی اور باندی کے علاوہ جس طریقے سے بھی کوئی شہوت پوری کرے گا آدون، وہ حد سے بڑھ جائے گا، وہ گناہگار ہوگا، وہ سرکش ہے، سرکشی کر رہا ہے اللہ کے ساتھ۔ آج کل بہت طریقے ہیں نا، گندی فلمیں دیکھ دیکھ کے شہوت پوری کرتے ہیں، یا لڑکوں کے ذریعے شہوت پوری کرتے ہیں،
یا اور کئی غلط طریقے عورتوں مردوں نے نکال لی ہیں، یہ سارے کے سارے اس آیت کے ضمن میں آ کے ناجائز ہیں، غلط ہیں، گناہ ہے۔ یہ عادون اللہ نے کہا، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، جو کوئی دو طریقوں کے علاوہ آگے جائے گا تو وہ حد سے بڑھ جائے گا، وہ عادون میں ہے، وہ سرکش بن جائے گا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا اگر نکاح کو مشکل بناؤ گے زنا پھیل جائے گا، تو فرمایا سادگی سے نکاح کرو تو سکون ہی سکون ہے ہر طرف۔ لیکن آج کل ایسے تکلفات ہیں کہ جی لڑکا مقابلہ حسن میں فرسٹ آئے، خوبصورت ہو، ہاں جی، اس کی نوکری ہو، مکان ہو، گاڑی ہو اس کے پاس۔ اسی طرح لڑکے دیکھتے ہیں کوئی حور پری جنت سے اتر آئے، ہے جی، اس کی کمر کتنی ہے، چہرہ کتنا ہے، ناک کیسا ہے، آنکھیں کیسی ہیں، زبان کیسی ہے۔ زبان تو نہیں دیکھتے، ہونٹ کیسے ہیں، زبان کا تو پھر رشتے کے بعد پتہ چلتا ہے، جب وہ بولتی ہے اور منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ زبان کا تو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جب لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں اس کی ساری، یعنی جیسے کوئی قربانی کے لیے بکری خریدنے جاتا ہے نا، تو اس کو دیکھتے ہیں اس میں کتنا گوشت ہے، کیا ہے، اسی طرح عورت کو دیکھتی ہیں، عورتیں ہی دیکھتی ہیں جا کے کہ جی بھئی اس کی کمر پتلی ہے، ناک ایسا ہے، آنکھیں ایسی ہیں، ہونٹ ایسے ہیں، جسم تو سارا دیکھ لیا۔ تو اس وقت شکل دیکھی، پھر ساری زندگی اس کی عقل دیکھتی، وہ اس کو تو بولنے کا طریقہ نہیں آتا، اس کو تو بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا، اس کو تو روٹی نہیں بنانی آتی، بھائی اسی دن اس کی عقل بھی دیکھ لیتی۔ شکل دیکھی تھی، گفتگو کر کے 1 گھنٹہ اس کے ساتھ اس کی عقل کا بھی پتہ چل جاتا، کیونکہ عموماً عورتیں شروع میں بات نہیں کرتی، بالکل خاموش ہوتی ہیں، چھوئی کے پودے کی طرح ہوتی ہیں۔ اگر کوئی دیکھنے جائے نا تو لڑکی بات نہیں کرتی، وہ بہت شرماتی، پتہ نہیں کیوں، کہ میرے راز نہ پتہ چل جائے، کیونکہ بولے گی تو فوراً پتہ چلے گا کہ یہ کیا بول رہی ہے۔ پھر کام خراب ہوتا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آدمی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، تو بات چیت کر کے بندے کو معلوم کر لے کہ بھائی اس کے ساتھ رہنا ہے، اس کی زبان کالی تو نہیں، زبان سرخی ہے نا، سفیدی ہے نا، کیونکہ بعضوں کی زبان کالی ہوتی، کئی مردوں کی کالی ہے، کئی عورتوں کی کالی، مرد بھی گالیاں دیتے ہیں، اور کوئی عورتوں کے بچے لڑکیاں ہی لڑکیاں ہو جائیں تو کہیں گے آئندہ تو نے لڑکی پیدا کی تو میں تمہیں نعوذ باللہ طلاق دے دوں۔ بھئی اس کا بس چلے تو ہر دفعہ ہی لڑکا پیدا کرے۔ ایسے جاہل ہیں مرد بھی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف خیال ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، میں انسان ہوں۔ مولانا روم کی بیوی نے اپنی باندی کے ایک تھپڑ لگایا تو حضرت نے کہا اگر اللہ اس کو میری بیوی بنا دیتا، آپ کو باندی بنا دیتا تو کیا خیال تھا، آپ تھپڑ کھا لیتی؟ کہنے لگی حضرت میں بس سمجھ گئی ہوں بات کی، میں توبہ کرتی۔ کہا ذرا دیکھ لو، اللہ بدلنا چاہے تو بدل لے گا۔ تو اس لیے شادی کو اگر سادی بنا لے نا، سادہ، تو یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ لیکن اب تو یہاں تو مہندی چڑھ رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بنا لیے رواج، اور جتنے آپ رواجوں میں رسموں میں پڑیں گے اتنے فساد ہوں گے۔ لکھ لو اسٹامپ کے اوپر، جتنی سادگی سے نکاح ہوگا سکون ہوگا، جتنے تم رسم و رواج میں پڑھو گے اتنا فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ بالکل سیدھی بات ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت امیر ترین صحابی تھے، نکاح کر لیا، زعفران اور کوئی خوشبو لگائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ خوشبو کیوں لگائی؟ کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا۔ یعنی نکاح نبی سے نہیں پڑھوایا، اور یہاں مدرسوں کی لڑکیاں اور مرد، جی حضرت میرا نکاح پڑھا دے۔ میں نے کہا میں جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں، بسم اللہ کر مر،
نکاح پڑھانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، اس سے نکاح پڑھاؤ جو 10,000 لے گا نکاح پڑھانے کا. ہمیں تو تم مفت میں ٹرکھا دیتے ہو، بس جی گوشت کھا لو. اب 10,000 دینا پڑتا ہے نا. اب نکاح پہ بھی ٹیکس لگ گیا ہے. اب خطرہ ہے کہ کہیں بچوں پہ بھی ٹیکس نہ لگ جائے، تو پٹھان تو سارے مارے جائیں گے بیچارے، کہ 10 بچوں کا ٹیکس کہاں سے دیں. تو دعا کرو بھئی اولاد پہ ٹیکس نہ لگ جائے. ٹیکس ہی ٹیکس ہے ہر طرف. حالانکہ معیشت بنتی ہے عوام کو سہولتیں دیں، ان کی دعائیں دیں، پھر اللہ اتنی بارش برساتا ہے جس کی وجہ سے ٹیکس نہیں لگانے پڑتے. اسلام کا نظام ہی اور ہے. آپ ٹیکس فری کر دیں اپنے ملک کو، دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرے گا. لیکن یقین ہی نہیں اللہ کے اوپر کہ اللہ کچھ کر سکتا ہے. سب کو کہو سادہ زندگی گزارو، ٹیکس فری ہیں ہم، دیکھو لوگ کیسے آئیں گے ہمارے ملک میں. تو آگے اللہ نے فرمایا جنت الفردوس والوں کی کیا نشانی؟ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ جو اپنی امانتوں کی بھی رعایت کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی بھی رعایت کرتے ہیں، کہ امانت میں خیانت نہیں کرتے اور وعدہ خلافی نہیں کرتے. یہ بہت مسئلہ ہو گیا اس وقت. کسی نے کوئی چیز رکھوا دی، اس کو استعمال شروع کر دیں. بھئی مالک کی اجازت کے بغیر آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. کوئی جوتا ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی سائیکل ہے، کوئی بھی چیز ہے. اور اسی طرح وعدہ کریں تو خلاف ورزی نہ کریں. وعدے کی بہت خلاف ورزی. میں 1 سیکنڈ میں آیا، اب آ سکتے ہیں 1 سیکنڈ میں؟ جھوٹ بول دیا. جی میں 1 منٹ میں آیا اور 1 گھنٹہ لگا کے آ رہے ہیں تو جھوٹ ہے نا. بھئی کہو تھوڑی دیر میں آیا، تو تھوڑی دیر ہماری تھوڑی دیر آدھا گھنٹے ہوتی ہے، تبلیغ والوں کی تھوڑی دیر 3 گھنٹے ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے ابھی تھوڑی دیر ہے، اپنی اپنی تھوڑی ہے نا، تو فکس نہ کرو. تو اگر کہیں گے جی 1 منٹ میں آیا تو کام خراب ہو جائے گا، تھوڑی دیر کہیں. تو روزمرہ گفتگو میں بھی وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے. کتنی دفعہ ایسا ہوا، اب ہمیں بیان کے لیے لوگ لینے آتے ہیں، ہم تو بالکل ٹائم پہ تیار ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. او جی حضرت روڈ مصروف تھا، ٹریفک بلاک ہو گئی، تو میں نے کہا آپ کے لیے کوئی ہوائی جہاز پہ آپ نے آنا تھا، یا کوئی آپ کے لیے ادھر وہ لگے پروٹوکول آپ کو ملنا تھا کہ روڈیں آپ کے لیے صاف ہو جاتی. آپ کو دماغ نہیں ہے کہ رش ہے آج کل، تو آپ 1 گھنٹہ پہلے چلو. ہمیں کیوں اتنا انتظار کروائیں؟ اب واپسی پہ جائیں گے پھر کوئی روڈ بلاک ہوگا تو بیان ہی بیچ میں رہ جائے گا. بھی پلاننگ صحیح کرو. تم پتہ ہے بھی روڈ بلاک ہوں گے تو آدھا گھنٹہ پہلے چلو. تو میں نے کہا یہ میں بہانہ نہیں مانتا کسی کا کہ جی روڈ بلاک تھا. آپ کا دماغ بلاک تھا، روڈ بلاک نہیں تھا. کہ آپ خود سوچ نہیں سکے اس بات کو؟ روڈ بلاک تو ہے، آپ کا دماغ بھی بلاک ہے. تو یہ بہانہ جی روڈ بلاک تھا میں اس لیے دیر سے آیا، ہم نہیں اس کو مانتے. آپ دماغ بلاک تھا آپ کا کہ آپ نے کیوں پلاننگ صحیح نہیں کی، آپ کو وقت پہ آنا چاہیے تھا. تو اسی طرح کے ہم بہت سے روزمرہ معاشرے میں وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور خصوصاً سرکاری لوگ امانت میں خیانت بہت کرتے ہیں. کہ مثلا بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ دفتر میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، اے سی ہے، دوسری چیزیں ہیں، اور وہ گھر لے جاتے ہیں، کبھی کہاں لے جاتے ہیں، کبھی کہاں لے جاتے ہیں. تو اس میں خاص خیال رکھنا چاہیے. بس اس کا سب چیزوں کا بہترین علاج ہوتا ہے سادہ زندگی. زیادہ تکلفات میں پڑے ہی نہ آپ. والذین هم علی صلواتہم یحافظون. پھر یہ بھی جنت الفردوس والوں کی علامت، آخری علامت ہے. شروع کی بھی علامت نماز،
اور آخری علامت بھی جو کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے وقت کی حفاظت، تکبیر اولیٰ کی حفاظت اور تعدیل ارکان کی حفاظت، ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وارث ہوں گے، الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کا اللہ ان کو وارث بنا دے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نبیوں کے پڑوس میں جگہ مل جائے، وہ بھی جنت الفردوس میں ہوں گے۔ آپ بھی کہیں فیز 1 فیز 2 فیز 3 کسی فیز میں تو آپ کو جگہ مل جائے گی نا، تو وہاں بھی کوئی فیز ہوں گے نا، تو روڈ تو باہر نکلیں گے تو ملاقات ہو جائے گی مین گیٹ پہ۔ تو یہ جنت الفردوس والوں کی علامت۔ تو بخشش بھی مانگنی ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں یا اللہ جنت الفردوس میں پہنچاؤ۔ اچھا، اللہ سے جب مانگے تو بڑی چیز مانگے، کہ کہتے جی دروازے تک پہنچا دو، آگے ہم خود چلے جائیں گے۔ بھائی اگر دروازے پہ ہی کسی نے روک لیا، شیطان آ گیا کہ نہیں تو میرا دوست تھا، چل دوسری طرف چلتے ہیں، تو نہیں بھائی، اللہ بڑے ہیں، اللہ سے بڑی چیزیں مانگو اور کہو یا اللہ میری اوقات کوئی نہیں، ہم تو تیرے فضل اور کرم پہ توکل کر کے مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ کی مرضی، اللہ کے لیے دینا کون سا مشکل ہے، جنت الفردوس کو اور بڑا بنا دے گا۔ اس لیے دیکھو، مجھے بہت دعا اچھی لگی اماں آسیہ کی، وہ بھی ماں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی اور تمام نبیوں کو ماننے والی۔ پہلے یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ جو پہلے نبی گزر چکے ہیں، جو قیامت تک جو بعد میں آنے والے نبی ہیں، ان سب پہ ایمان ہوتا تھا، ایسا ایمان ہوتا تھا کہ ہم پہلے نبیوں پہ بھی اور بعد میں آنے والی نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے دعا کی، رب ابنی عندک بیتن فی الجنہ، اے ہمارے رب اپنے پڑوس میں، عندک اپنے پڑوس میں جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ اب کیسی اس نے زبردست دعا کی، اللہ کی عاشقہ تھی نا، تو اللہ کے پڑوس میں جگہ نہیں۔ اب اللہ کے پڑوس میں جگہ کیسے ملے گی؟ کہ انہوں نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو ان کی قربانی کی وجہ سے قبول کر لیا اور نبی آخر الزمان کی بیوی بنا دی۔ بعض جگہ پڑھا کہ اماں ختیجہ جب فوت ہو گئی حضرت، تو حضور نے ان کو کہا کہ وہاں میری بیوی آسیہ کو بھی سلام کر۔ انہوں نے کہا میں پہلی بیوی ہوں، کہا نہیں، اللہ فرعون کی بیوی کو بھی میری بیوی بنا دے۔ اس نے قربانی دی، اللہ نے کتنا بڑا ریوارڈ دیا۔ اللہ تو بڑے حوصلے والا ہے نا۔ تو اس لیے اللہ سے سودا کرنا یہ بڑا مزے کی چیز ہوتا ہے۔ میں تو وہ دعا کرتا ہوں قرآن میں جو ہے کہ ہم بندے کو اس کے عملوں کے لحاظ سے اس کو اجر عطا فرمائیں گے، اور پھر آگے اللہ فرماتا وَلَدَيْنَا مزید، پھر مزید ہم اپنے پاس سے دیں گے اسپیشل۔ تو میں نے کہا یا اللہ ہمیں تو وَلَدَيْنَا مزید میں شامل فرما، کہ وہ کوئی اسپیشل چیز اللہ دے گا۔ عام حوریں ملیں گی، ایک حور عین دے دے گا اللہ، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ دے دے گا۔ لیکن یہ جو یہاں کی پھر رہی ہیں نا، ان سے آنکھ بند کرنی پڑے گی، ان سے آنکھ بند کرنی پڑے گی۔ حضرت مالک بن دینار جا رہے ہیں تو کسی بادشاہ کی ایک باندی بڑی اس کی محبوبہ تھی، اللہ اکبر کبیر، تو وہ جا رہی، تو انہوں نے دیکھا یہ فقیر سا جا رہا ہے، ان کا کس کی باندی؟ کہ وہ فلاں کوئی بیکار ہے، 2 ٹکے اس کی قیمت نہیں۔ تو اس نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو پکڑو۔ اس کو پکڑ کے لے گئے بادشاہ کے ساتھ کہ بادشاہ سلام یہ مجھے کہہ رہا 2 ٹکے کی نہیں، 2 ٹکے بھی مہنگے۔ میں نے کہا ثابت کرو۔ کہا بادشاہ سلامت اگر تو اس کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دے
یہ منہ سے اس کے تھوک نکلتا ہے، آنکھوں سے گد نکلتی ہے، سر میں یہ تیل نہ ڈالے جوئیں پڑ جائیں گی، آگے پیچھے سے اس کے گندگی پیشاب نکلتا ہے، پیٹ میں اس کے پیشاب بھرا ہوا ہے، گند بھرا ہوا ہے، چمڑا اس کا اگر وہ نہ لگائے تو خارش سے اس کا برا حال ہو جائے، تو اور کیا ہے یہ؟ میں اس کے بدلے میں اللہ سے دعا کروں گا تو ایسی بیوی ملے گی قیامت والے دن کہ وہ تیری طرف دیکھے گی تو محبت اس کی آنکھوں سے جھلکے گی، زبان وہ کھولے گی تو کستوری منہ سے خوشبو آئے گی، بال ہر چیز کیا کہنے۔ اب اس کو بھی آ گیا کہ یہ فقیر عجیب بات کہہ رہے ہیں، اور کہ جی حضرت میں نے سودا کر لیا، بس موقع ہوتا ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ بادشاہ فوت ہونے لگا تو ان کے کفن کے پاس ایک طرح ٹکڑا آ کے گرا کہ جو مالک بن دینار نے سودا کیا تھا اب ہم اس کے ساتھ وعدہ پورا کر رہے ہیں۔ تو واقعی بعض اوقات جو ہے نا اللہ والوں کی محبت صحبت کی وجہ سے، ان کی بات سننے اور ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ کی مانتے ہیں، اللہ بھی ان کی مان لیتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ دن رات اللہ کی بات مان رہا ہے، پھر وہ کسی وقت کہہ دے یا اللہ میری بھی یہ بات مان لے، تو ایک کیا اللہ 10 مان لے گا اس کی۔ تو اس لیے مشائخ کی صحبت کی برکت سے بہت زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن معیار اس کا یہی ہے کہ قرآن سنت کی پابندی کرنے والا، جنوں والا بابا نہ ہو۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ آج دوپہر کو بھی مفتی صاحب صبح اور ہم دونوں بیٹھے تھے، ایک بندہ کہ جی ہمارے گھر میں جن آ گیا، اب وہ اس گھر کو چھوڑ کر نیا گھر بنا رہا۔ اچھا اتنا یہ لوگ بندے کو ڈرا دیتے ہیں، وہ ڈر رہا ہے یہاں بیٹھا کہ کہیں وہ میں اس گھر کو گراؤں تو میرے پلے ہی نہ پڑ جائے۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر وہی بات جو میں کہتا ہوں، تو میں نے کہا میں فلاں کے پاس گیا، فلاں کے پاس اس کے پاس بھی جن تھے۔ میں نے کہا میں تو تب مانوں گا کہ اگر یہ جنوں والے سارے اپنے جنوں کو انڈیا کے اوپر چھوڑیں، وہ ہمارا کشمیر آزاد کروا دیں جنوں سے، پھر میں مانوں گا کہ جی وہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر میں نے کہا یہ سب جھوٹ بلا ہے، بھیجو نا ایک جنوں کی فوج۔ میں نے کہا وہ پیسے کمانے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ جیسے کو پاگل بنا لیتے ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں بندے کا ایمان کا بیڑا غرق کر دیتے۔ اس لیے فرمایا کہ جو حدیث شریف کا مفہوم ہے، جو عاملوں کے پاس جاتا ہے نا، یہ جو اس کو حدیث میں کیا نام لیا گیا ہے، کاہنوں کے پاس، یہ عامل کاہن ملتے جلتے ہی، تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی کہ اللہ کو چھوڑ کے تو کس کے دروازے پہ چلا گیا۔ اچھا ایسے لوگ عام وہمی لوگ ہوتے ہیں، ان کو اور وہمی بنا دیتے، اچھا ٹوکن جاری کرتے ہیں اور بڑے وہ پکھنڈ کرتے ہیں، کیونکہ لوگ پہلے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں تو اور ان کو ڈرا دیتے ہیں۔ اچھا ہم بتائیں گے آپ کے اوپر کس نے کیا کیا۔ اچھا بتائیں جی، آپ کے رشتہ داروں نے کچھ کیا؟ بھئی کوئی بندہ ہے جس کے سارے رشتہ دار اس سے راضی ہوں؟ بس کہے گا یار ہے تو بڑا، نماز وغیرہ تو نہیں پڑھتا تھا، داڑھی بھی منڈی ہوئی تھی، لیکن بات اس نے میرے دل کی بتا دی۔ اب ایسے اس کو پاگل کر لے گا۔ اچھا وہ جی دیوبند والے بھی تویز لکھتے ہیں، فلانا بھی۔ میں نے کہا یار تم چپ کر کے بیٹھ، جس کو نہ خطابت ملتی ہے، نہ امامت ملتی ہے، نہ تدریس ملتی ہے، وہ مرتا کیا نہ کرتا، وہ دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے۔ اگر اس کو امامت خطابت مل جائے تو اس کو کیا ضرورت ہے یہ چکر بازی کرنے کی۔ میں نے کہا اچھا بھائی کبھی کبھار کوئی بات ہوگی تو کسی کو کوئی عیب بتا دو، یہاں تو دکانیں کھولی ہوئی ہیں،
اور تویز فوٹو سٹیٹ ہے. اب فوٹو سٹیٹ تویز کا کیا اثر ہوگا؟ عجیب، ایسے اندھوں کی طرح ہاتھ مارتے ہیں، یہ کھا لینا، یہ پی لینا، یہ نہا لینا. پوچھیں یہ قرآن تویزوں کے لیے اترا؟ اور جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک تویز لکھا تھا. میں نے کہا یار ہمیں تو نہیں پتا، چلے کبھی کبھار حضرت ایک آیت بتا دی ہوگی، تو آپ نے تو بزنس ہی بنا لیا. بھئی ایک آدھ دفعہ کبھی کوئی ہوا تو آپ نے تو اس کو کاروبار ہی بنا لیا. کیا صحابہ کرام نے دکانیں کھولی ہوئی تھی تویزوں کی وہاں مدینہ شریف میں؟ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے تویز لکھتے رہتے اور دعائیں مانگتے رہتے، تو حضور کا تویز نہ چلتا کہ جی پوری امت کو فتح دے دیں؟ حضور خود تلوار لے کے 27 جنگوں میں گئے ہیں، دانت شہید ہو گئے، پیشانی شہید ہو گئی، صحابہ کی گردنیں شہید ہو گئی ہیں، تب اسلام پھیلا ہے. تو وہ لوگ جو ہے نا بڑے وہ نکالتے ہیں ثبوت. بھائی یہ طریقہ نہیں ہے. یہ قرآن الحمد کی الف سے پڑھے والناس کی سین تک پڑھتے چلے جائیں، سر کے بالوں سے عمل شروع کریں، پاؤں کے ناخنوں تک عمل کرتے چلے جائیں، چلتا پھرتا قرآن بن جائے. پھر لوگ ڈریں گے آپ سے، تویزوں کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی. یعنی اس کو تو بالکل ہی بزنس بنا لیا، اور ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے اس سے. یاد رکھیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تویزوں کی نسبت کسی کو کوئی آیت پڑھنے کے لیے بتائیں، کوئی آیت پڑھنے کے لیے بتا دو قرآن کی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن میں ہم جو نازل کرتے وہ شفا ہوتی. کوئی زبان ہلاؤ گے، کوئی ذکر کرو گے تو کچھ فائدہ ہوگا. جی یہ تویز جی گردن میں باندھ لیں، ادھر باندھ لیں، ادھر باندھ لیں. بھی چلے کبھی کبھار کبھی کسی نے کوئی بات بتا دی. یہاں تو پورے دکانیں بن گئیں. جی فلانا عمل ہے فلاں، ہاں جی محبوب آپ کے قدموں میں، دیواروں پہ لکھا ہوا. یعنی محبوبوں کو ملانے کے لیے اس نے دکان کھولی ہوئی. پوچھو مدینہ شریف میں نبی کے زمانے میں تو کھول سکتا تھا یہ دکان؟ جتنے عمل ہیں ان سے ایک ہی سوال پوچھ رہے کہ نبی کے زمانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو تویزوں کی دکان کھول سکتا تھا؟ تیرے کوڑے لگتے اگر تو تویزوں کی دکان کھولتا تھا. نہ درس قرآن ہے، نہ کوئی درس حدیث ہے، نہ کوئی نماز کی پابندی ہے، بس. اور امت کے ایمان کا بیڑا غرق کر. یقین کریں ایک دو عمل اس بندے سے بیعت ہوئے، بڑی مشکل سے ان کے اندر سے یہ چیز نکالی. بعد میں ان کو پتہ چلا کہ ہم سب دھوکہ فراڈ کرتے تھے لوگوں کے ساتھ. یہ فراڈ تھا، دھوکہ تھا. تو بھئی یہ قرآن اگر یہودیوں نے اپنی کتاب کو ایسا کیا تو اللہ نے ان کو کیا کہا؟ ثمنً قلیلا، تھوڑی سی قیمت پہ بیچ رہے ہو. تو یہودیوں نے اگر کیا تو اللہ نے ان کو کہا ثمنً قلیلا، یہ تھوڑی سی قیمت پہ بیچ رہے ہیں تو ہم نہیں بیچ رہے. اگر ہم بھی یہودیوں والا کام شروع کر دیں، تویز بنا بنا کے بیچنے شروع کر دیں، تو پھر بھائی یہ قرآن اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آیا ہے. یہ قرآن بخشش کروانے کے لیے آیا ہے. اچھا بخشش کا تویز کبھی نہیں مانگتے. کبھی سنا کوئی بخشش کا تویز لینے گیا؟ کیونکہ جو تویز لکھ رہے ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہے. بخشش اللہ والوں کے پاس ہوتی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ استغفار کرو کثرت سے، رو تہجد میں اٹھ کے، اور کوئی خفیہ نیکی کرو جو اللہ اور آپ کو بتاؤ، کسی بندے کو نہ بتاؤ. جو خفیہ نیکی کرے گا اس سے بڑی جلدی بخشش ہوتی. میں کل آپ لوگوں کو موضوع یہاں سے بتا کے گیا اور جا کے میں نے قرآن کھولا تو آیت نکلی کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور تقوی اختیار کریں گے ان کی بخشش ہو جائے گی. تو ایمان اور تقوی جو ہے یہ بندے کو بخشوا دیتا ہے، اس کا مفہوم ہے.
تو یہ بھائی ان کاموں کے لیے نہیں آیا. جب امت میں زوال آتا ہے نا تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے میں صاف کہتا ہوں کہ سارے صحابہ تویزوں کی دکانیں کھول لیتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تویز لکھنے لگ جاتے ہیں جی, بس دن رات تویز لکھے جا رہے ہیں تو فتوحات ہو جاتی. یا کسی کو کہتے ہیں نماز پڑھیں تو آگے کہ حضرت دعا کریں. اب ہم کہتے ہیں نماز پڑھو, وہ کہتا ہے دعا کریں. بھائی وضو کرو اور جا کے مسجد میں نماز پڑھو, پھر بات بنے گی. صرف دعاؤں سے نہیں سارا کام ہو جاتا. نہیں تو حضور بیٹھے مدینے میں دعا کرتے رہتے, یا اللہ میری امت کو فتح دے دے, ہر جنگ میں فتح ہو جائے, لیکن ہم مدینے سے باہر نہیں نکلیں گے, فتوحات ہو جاتی. تو اس وقت ہم بس دعائیں کرو اور تویز لکھو. ٹھیک ہے دعا بھی کرنی چاہیے, لیکن ساتھ دوا بھی کرنی چاہیے. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, جی مجھے کینسر ہو گیا ہے, یہ ہو گیا, اوکے جی یہ دوائی کھاؤ, یہ ٹیکا لگاؤ. اوکے جی نہیں, نہ دوائی کھاؤں گا نہ ٹیکا لگاؤں گا, آپ دعا کر دیں. وہ کہے گا پھر ٹھیک ہے پاگل خانے میں جاؤ. خدا کے بندے دوائی کھاؤ گے تو آرام آئے گا. اسی طریقے سے ہم کچھ ہل جل کریں گے, کوئی توبہ استغفار کریں گے, باوضو رہیں گے, رونے والی شکل بنائیں گے, اللہ سے کوئی منت ترلا کریں گے تو پھر بخشش ہوگی. صرف دعاؤں سے تو نہیں ہوگی نا. تو اس لیے خود بھی اوروں کو بھی دعوت دو. اسی طریقے سے اس وقت جو سارا زوال ہے نا, وہ دعوت نہ دینے کی وجہ سے زوال. عام لوگ تو کیا, ہمارے علماء نہیں دعوت دیتے, کہتے ہیں دعوت دو. کئی لوگ علماء میرے سے ملتے نہیں کہ یہ دعوت دینا سکھاتے ہیں. بانجھ رہنا چاہتے ہو کہ بانجھ, جیسے عورت بانجھ ہوتی ہے اس کے بچہ نہیں ہوتا, اسی طرح آپ بھی بانجھ رہنا چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا شاگرد نہ ہو, کوئی آپ کا دعا کرنے والا نہ ہو. بھئی قرآن حدیث کی دعوت دینے سکھا رہے ہیں نا. تو دعوت دینے کا ذوق ہونا چاہیے. بہترین امت کس لیے کہا, کنتم خیر امت اخرجت للناس. آگے وجہ کیا بتائی, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. نیکی کا حکم کرو گے, برائی سے منع کرو گے, اپنا ایمان یقین بھی بناؤ گے. تو اگر ہم یہ تین کام نہ کریں, نیکی کا حکم نہ کریں, برائی سے منع نہ کریں, ایمان یقین نہ بنائیں, تو الٹ ہو جائے گا, بدترین امت بن جائے گا, پھر مار پڑے گی. تو صفات سے امت پہچانی جاتی ہے. اگر نبی صادق اور امین ہے تو امت بھی صادق اور امین ہونی چاہیے. اگر نبی جو ہے رات کو روتے تھے تو امت کو بھی رونا پڑے گا. اگر نبی دن رات دین کی دعوت دیتے تھے تو امت کو بھی دینی پڑے گی. تو اس لیے ہر بندے کو, ہم تو ہر بندے کو کہتے ہیں آؤ بھائی دعوت دو, ذکر فکر کی کثرت کرو, دعوت دو. اس لیے ہم بیمار ہوں, کچھ ہوں, ہم کہ مر جائیں گے بیان کرتے کرتے, دعوت دینی ہے. کئی دفعہ طبیعت خراب ہوتی ہے, لیکن نہیں بھئی اتنی دور سے لوگ آئے ہیں تو دعوت تو دینی پڑے گی آپ کو, چھٹی نہ دیں اپنے آپ کو. تو اس لیے مجلس ذکر کی دعوت دو, ہماری کتابیں ہیں چھوٹی بڑی, ان کو دعوت دو, تفاسیر لے لو, اس کو آگے سے آگے پہنچاؤ, تو انشاءاللہ دعوت دیں گے نا. اور شرمائے نہ کہ جی پتہ نہیں یہ توپ کھولی ہوئی ہے, میرے بندوق مار دے گا, کیا ہوگا, نہیں سنے گا نا بات, ٹھیک ہے نہ سنے, آپ کی تو ذمہ داری پوری ہوگی. اور جو بندہ دعوت دے سکتا ہے, اب شاہ صاحب نے دعوت دی, مجھے بڑی خوشی ہوئی, لیکن میرے دل میں اللہ نے ایک اور بھی بات ڈالی کہ جتنے ایس ڈی او تھے, افسر تھے, یہ سب قیامت والے دن شاہ صاحب کا گریبان پکڑے, گھسیٹیں گے ان کو کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں جنت کی طرف لے گئے, ہمیں پکڑتے, چائے پلاتے, مرغا کھلاتے, کسی طرح تو ہمیں دین کی طرف لے کے آتے, اپنے شیخ سے ملاتے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ بیان کر دیا تو بس چھٹی ہو گئی. وقتاً فوقتاً روئیں, پگڑی ان کے سامنے رکھیں. اسی طرح یہ بھی ذمہ دار ہے, ہم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے. یہ ایک دفعہ بیان کر دیا بات ختم ہو گئی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس 1000 دفعہ گئے ہیں لوگ، تبلیغ والے کہتے رہتے. تو اس لیے خصوصاً جس کی زبان میں اللہ نے تاثیر ڈالی ہو وہ اس کو یہ کام سب سے پہلے کرنا ہے. اپنے جو ڈیوٹی کے ہیں وہ بھی کمی نہیں کرنی، وہ بھی پورا کرنا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ دوسروں کو جہنم سے بچائیں. جس طرح آپ ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ سے ملاقات ہو گئی، ہم دین کی طرف آ گئے، وہ بھی آپ کا شکریہ ادا کریں گے. سوچیں، پلاننگ کریں کہ کیسے میں ان کو اس طرف لا سکتا ہوں، کھلا کے پلا کے چائے کے ذریعے. ہمیں لے جائیں، کسی اور کو لے جائیں، کوئی ایک جملہ کہہ دیں، کوئی میسج بھیج دیں. دعوت قومی لیلا و نہارا، یہ امت کی ذمہ داری ہے. رات کو بھی دعوت دے، دن کو بھی دعوت دے. یہ نہیں ہے کہ ہم جی بس علماء کی ذمہ داری، عوام. علماء کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، ان کا تو فل ٹائم جاب ہے، ہر وقت کا کام ہے. اور عوام بھی اپنی مرد، عورتیں، بچے سارے یہ ذمہ دار ہیں کہ دین کی دعوت دیں. پوچھا جائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اتنا وقت دیا، اتنا کچھ کیا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس ذمہ داری کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج خصوصاً میں یہ سامنے کو کہ میرے نیچے آنا جانا میرے لیے مشکل ہے. پہلے تو ایک ہی دوست نے میرا کمرہ بنوا دیا تھا، اوروں کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن اس دفعہ میں ان کو کہہ نہیں رہا. میں چاہتا ہوں کہ اور جو مخلص محبت والے دوست ہیں وہ اس میں حصہ ڈالیں کہ اس کا بن تو گیا ہے لیکن اندر کچھ کام رہتا ہے. یہ سامنے ممبر کے سامنے آگے کمرہ بنایا ہے کہ مجھے بار بار نیچے جانا پڑتا ہے، تو وہ بس مشکل ہوتا ہے میرے لیے سردی میں جانا. تو اس کو ہم جلدی مکمل کروانا چاہتے ہیں. تو جو اس میں حصہ لینا چاہے محبت سے لے سکتا ہے، اس لیے کہ محبت والوں کے پیسوں میں محبت ہوتی ہے اور ان کی چیز میں بھی محبت ہوتی ہے، اور پھر ذکر فکر کرنے کو بھی زیادہ دل چاہتا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ بہت سے دوستوں کے، جو محبت والے دوستوں کے پیسے ماشاء اللہ، بتا دو کتنے دیں گے؟ 10 ماشاء اللہ، 10 12 ماشاء اللہ، 500 بس ٹھیک. اور بھی 10,000. اور کل پہنچنے چاہیے، یہ نہیں کہ بس ہم تمہارے پیچھے جائیں. تاکہ کمرے میں بھی آ کے بیٹھو تو آپ بھی کرو، کیونکہ یہاں تو بہت بہت بڑے مشائخ آئیں گے، بزرگ آئیں گے، علماء آئیں گے. ان کے لیے بھی یہ کمرہ ہے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ادھر سے ساتھ ہی ہو جائے، کیونکہ نیچے جانا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. بعض کا وضو کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر وہ پہاڑ لگتا ہے یہاں سے اٹھ کے جانا آپ لوگوں کے پاس. دل نہیں میرا چاہتا اٹھنے کو، لیکن وضو تو کرنا ہوتا ہے. تو قریبی جگہ ہو مہمانوں کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ ساتھ ہی ہو. تو یہ بن تو گیا ہے، بس اس کی فنیشنگ ہونی ہے. تو انشاءاللہ اس میں جو حصہ ڈالے گا اس کو بہت ہی زیادہ اجر ہوگا. ہم دعا کریں گے جنت میں بھی وہ ساتھ ہی ہو. تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. کسی نے کوئی سوال پوچھ رہے ہیں تو پوچھ لیں، کوئی بات پوچھنی جلدی سے پوچھیں. کیا ٹائم ہے؟ سب کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں. چلیں، نہیں تو مراقبہ کریں، دعا کریں. آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ ہم اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھے ہیں. اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دلوں میں سما رہی ہے. ہمارے دلوں کی سیاہی، ظلمت، غفلت، سستی دور ہو رہی ہے. اور دل شکریہ کے طور پہ کہہ رہا اللہ اللہ اللہ.
غنیمت سمجھ لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ جے میں دیکھا اپنے عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں دیکھا تیری رحمت والے تے بلے بلے بلے، جے تو عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، جے تو فضل کرے تے بخشے جاون میں جے مقالے۔ تیری ایک نظر کی بات ہے مولا ہماری زندگی کا سوال ہے، مولا تیری ایک نظر کی بات ہے ہماری زندگی کا سوال ہے۔ اللہ شکستہ دل سے جو آہ نکلے تو فرش کیا عرش کانپ اٹھے گا، درِ قفس جو وا نہ ہوگا تو ایک دن ٹوٹ کر رہے گا، کسی کے روکے سے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا، چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے جلا کرے گا، چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے جلا کرے گا، چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے جلا کرے گا۔ لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ علتوں فلتوں ذلتوں سے محفوظ فرما، یا اللہ جو کچھ کہا سنا گیا ہم سب نے یا اللہ اس پر اخلاص سے عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے مشائخ کرام کی برکت سے یا اللہ نسبت کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما، جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے یا اللہ سب کی کمی کوتاہیاں معاف فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ جو ملک کی حفاظت فرما رہے یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ ان کو اور جرأت اور ہمت عطا فرما، کافروں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اگر ان کی قسمت میں کلمہ نہیں تو یا اللہ ان کو چن چن کے ختم فرما، یا اللہ ہم تیرے عاجز مسکین بندے، یا اللہ فقیر عاجز مسکین بندے، یا اللہ تو مسکینوں کی دعا جلدی قبول کرتے، یا اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، یا اللہ ایک قرآن اور کلمے کے نام پہ یہ ملک لیا تھا، اس میں قرآن کے نظام کو نافذ فرما دے، یا اللہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ قیامت والے دن ہم تجھے پسند آ جائیں، یا اللہ ہمیں پہلے توبہ قبول کرنا پھر ہمیں موت عطا فرما، یا اللہ پہلے ہم سے راضی ہو جانا پھر ہمیں موت عطا فرمانا، یا اللہ جو اتنے حالات ہیں یا اللہ اس میں ہماری حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو بھی شہادت کی موت نصیب فرما، یا اللہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، یا اللہ جتنے بھی دوست جان مال وقت جس حیثیت سے بھی اس خانقاہ کی یا اللہ خدمت کرتے ہیں جس قسم کی بھی کرتے ہیں سب کو قبول فرما دے، یا اللہ اس خدمت میں اخلاص پیدا فرما دے اور اس کے بدلے ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما دے، اور یا اللہ آخری وقت ہے ہم سب کے لب اور دل پہ ہو لا الہ